فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی کتاب ہے ذوالجناح، مصنف زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی۔ السلام علیکم، میرا نام شفیہ نقی ہے اور یہ کتاب پڑھنے کی آج مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کتاب کے سرورق پر ذوالجناح کی تصویر بنی ہوئی ہے، سجا ہوا ذوالجناح جس کے اوپر تیر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اندر کے سرورق پر کتاب کا نام، جو کہ اوپر سے میں پڑھتی ہوں، قائد فاذاک الہمنی عظیم الشان الہنا فضہ لنا بہومت القرآن۔ جمعیت خدام عزا کی 56ویں خدمت بیادگار یوم میلاد النبی حضرت سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کا زیادہ سے زیادہ حال۔ ذوالجناح، زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی، رئیس التحریر مدرسۃ الواعظین لکھنؤ، قدیم نامہ نگار جرائد بھارت، اودھ، پنچ لکھنؤ اور آج کل دہلی وغیرہ۔ ناشر جمعیت خدام عزا 142/17 اے فیڈرل بی ایریا کراچی۔ اگلے صفحے کے اوپر جملہ حقوق محفوظ۔ ناشر سید عابس حیدر نقوی، تعداد 1000، 12 اول نومبر 1984۔ کتابت مرکز کتابت 883/20 فیڈرل بی ایریا کراچی۔ مطبوعہ مشہور آفسیٹ پریس کراچی، قیمت صرف 7 روپے۔ جمعیت خدام عزا 142/17 اے فیڈرل بی ایریا کراچی۔ اس کے ساتھ والے صفحے کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی کی، سید عابس حیدر نقوی سیکریٹری ادارہ اور سید غلام قمبر نقوی۔ اندر والے صفحے پر بھی ایک تصویر ہے، ہم نے صفحہ آگے بڑھایا ہے۔ آقائے شریعت تاب شرح کو ادارے کی کتابوں سے غیر معمولی دلچسپی تھی، موصوف اور زبدۃ العلماء جناب آغا مہدی کا عکس۔ صفحہ نمبر 5، ایک ضروری اطلاع۔ مسبب الاسباب کا لاکھ لاکھ شکر کہ 24ویں کتاب چھاپ کر میں اس ادارے کو جو مدت سے آپ کے علم میں ہے یاد دلاتا ہوں کہ کتب خانہ لائبریری کی زمین خریدی جا چکی ہے۔ عمارت کی تشکیل ٹرسٹ یعنی کمیٹی کا کام ہے، جس کے نام آخری بار پھر قطعی پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جناب ضیاء الحسن صاحب زیدی، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف سکولز کراچی۔ 2، پروفیسر سید زین العابدین رضوی صاحب، الہ آبادی، اسلامیہ کالج کراچی۔ نمبر 3، جناب سید ظہور حیدر صاحب زیدی، الحیدر، بلاک نمبر 17 کراچی۔ نمبر 4، جناب سید غلام قمبر نقوی، امروہوی، بلاک نمبر 20 کراچی۔ 5، سید محمد تقی نقوی اور سید محمد زکریا نقوی اور سید احمد نقوی، اولاد واقف۔ سید آغا مہدی کی طرف سے یہ اطلاع تھی۔ 20 محرم الحرام 1405 ہجری۔
اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر 6 پر بھی ایک تصویر ہے. غلام قمبر نقوی امروہوی، خوشنوی، زبدۃ العلماء، سید آغا مہدی لکھنوی، سید عابس حیدر نقوی، یعنی جو افراد جن حضرات کا اس کتاب کے سلسلے میں کاوش ہے، یہ ان کی تصاویر. صفحہ نمبر 7 ہم اگلے صفحے پر پہنچ گئے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اوپر عنوان دیا ہوا ہے. زندگی میں واقع کربلا پر 23 کتابیں لکھنے کی خدا نے عزت دی اور مقبول عام ہونے کا شرف حاصل ہونے پر محسوس کیا کہ ذوالجناح پر میرے 7 مضامین قومی اخبارات میں چھپے ہوئے لائبریری میں موجود ہیں. ان کو یا علی کہہ کر کیوں نہ یکجا کر دیا جائے اور 24ویں پیشکش قوم کے سامنے آئے. کہنے میں تو بڑی معمولی اور آسان بات ہے، لیکن سلسلہ وار کرنا اور سب یکجا ہو جائیں اس کے لیے بھی بڑی طاقت کی ضرورت ہے. اور اب میں زیادہ سے زیادہ کمزور ہوں، کوئی معاون نہیں. یہ صحیح آج نہیں مہینوں سے ہو رہی تھی اور اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ایک مقالہ تو حاصل نہیں ہو سکا جو صدر سخن سے متعلق تھا، اور آخر کا ایک مضمون ناقص دستیاب ہوا ہے جو ممکن ہے کہ مکتبے سے فیض پانے والوں یا میری اولاد میں کوئی صاحب قلم پیدا ہو اور مطالعے سے کمی پوری کر دے. دل و دماغ کے اس تخیل نے زیادہ تر ہجرت کے بعد پاکستانی ہونے پر بار بار ٹوکا اور ابتدا عمر کی اخبار بینی یاد آتی ہے. پورے 70 برس ادھر کا ذکر ہے. خواجہ حسن نظامی مرحوم نے بھارت کے سیاسی رہنماؤں پر خامہ فرسائی میں ابوالکلام آزاد کے علمی اور تاریخی جریدہ الہلال کو سنت مقلوب میں لال ہلا کا نام دے کر یاد کیا تھا، اور مغفرت مآب قائد ملت محمد علی جناح کے ذیل میں عزاداری کے جلوس میں ذوالجناح کی مقدس لفظ ان کے قلم سے نکلی جب تحقیق لفظ کا حق ادا ہوا. یاد رکھو شہادت حسین پر آج کل کا مرثیہ وہ ہے جس کو کتنے ادیب مسدس کہتے ہیں، اور مرثیت ان کے نزدیک محدود ہے. میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں اس رائے میں عصر حاضر کے مرثیہ گو کا درجہ پست نہیں ہوتا. وہ اپنی جدت ترازی میں بہترین مصلح وقت کے تقاضے کو خوش اسلوبی سے پورا کرنے والے قابل ہیں، مگر اس رنگ سے اسلاف کی یاد زندہ ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ آج کل کے بعض مشاہیر جب گھوڑے کی تعریف میں ایک بند بھی نہ کہہ سکے تو الزام دینے پر انہوں نے سچ کہا. میں شہسوار نہیں ہوں، تمام عمر گھوڑے پر نہیں بیٹھا. مثنوی میر حسن مرحوم میں گھوڑے کی تعریف میں چند شعر نظر آئے جس کا آج کوئی سمجھنے والا نہیں. ملاحظہ ہو: نہ حشری نہ قمری نہ شب کو ردہ، نہ وہ کہنا رنگ اور نہ منہ زور. دوبارہ پڑھتی ہوں: نہ حشری نہ قمری نہ شب کو رو، نہ وہ کہنا رنگ اور نہ منہ زور وہ. نہ ہڈوں کا نہ متھڑوں کا خلل، نہ پیشانی اوپر ستارے کا بل. نہ ساپن نہ ناگن نہ بھنوری کا ڈر، ہر ایک عیب سے غرض وہ بے خطر. مثنوی میر حسن، صفحہ نمبر 47، مطبع نامی لکھنؤ، 1915 عیسوی. قدیم مراثی میں یہ گوشہ بھی ہے کہ واقع کربلا کے بعد ثانیہ زہرا علیہ السلام کسی خاتون سے بھائی کی جنگ بیان کر رہی تھیں، اور راہوار کی ایک خاص صفت کو سن کر اس عورت کا تعجب خیز لہجہ یہ عرض کرنا پچکلیان تھا، وہ گھوڑا. یہ جو جواب بتاتا ہے پردہ نشین خواتین بھی راہوار کی توصیف میں بے خبر نہ تھیں. بہرحال اگر تشکیل میں خدا نے کامیاب کیا تو واقع کربلا پر یہ 24ویں کتاب نشر ہو کر 1,24,000 نبیوں کی روح کو خوش کرے گی، اس لیے کہ وہ سب عزاداران حسین تھے. خادم دین آغا مہدی رضوی لکھنوی، آل غفران مآب، 8 شوال 1404 ہجری. اس کے آگے میں اس کتاب میں آنے والے مضامین کے عنوان اور صفحہ نمبر پڑھتی ہوں. عنوان: ذوالجناح عذر گناہ بدتر، صفحہ نمبر 12. نمبر 2: شبیہ ذوالجناح، صفحہ نمبر 13. نمبر 3: انبیاء کرام کی محرم تصویریں، صفحہ نمبر 16. 4: نظام الہی میں ایک سیاہ پوش شبی، صفحہ نمبر 17. 5:
عہد حضرت ابراہیم میں شبی صفحہ نمبر 18، فرعون کے سامنے ملک لباس سے شہر میں صفحہ نمبر 18، نمبر 7 سفر موسیٰ اور خضر میں شبی صفحہ نمبر 18، نمبر 8 طبیب کی شکل میں فرشتہ صفحہ نمبر 19، نمبر 9 حضرت یوسف نبی خدا کی تصویر صفحہ نمبر 19، نمبر 10 حضرت ایوب صفحہ نمبر 19، نمبر 11 حضرت داود صفحہ نمبر 20، نمبر 12 شبیہ عیسیٰ بن مریم صفحہ نمبر 20، 13 حضرت ختمی مرتبت کا ہدایت آفریں عہد اور شبیہ نوازی صفحہ نمبر 21، 14 ذوالجناح شہادت حسین میں پیش گوئی میں گھوڑوں کا تعاقب صفحہ نمبر 25، 16واں مدینے سے سفر صفحہ نمبر 27، 17واں گھوڑا دلیل امامت کیوں کر ہے صفحہ نمبر 28، 18واں عنوان لجام فرش پر پہلا ہاتھ صفحہ نمبر 29، 19 ایک ڈراؤنا خواب صفحہ نمبر 30، 20 لجام فرس پر گستاخانہ ہاتھ صفحہ نمبر 31، 21 زمین کربلا میں داخلہ صفحہ نمبر 33، 22 ایک عربی شاعر کی بلند پروازی صفحہ نمبر 36، 23 محمد والے محمد کی شہسواری کے چند منظر صفحہ نمبر 37، 24 امام رضا علیہ السلام کی صابرانہ زندگی میں لجام فرس پر برمکی کا ہاتھ صفحہ نمبر 39، 39، 25 دولت سرائے خاتون جنا میں شبی صفحہ نمبر 43، 26 حضرت علی اور شبی صفحہ نمبر 43، 27 اویس قرنی اور شبی صفحہ نمبر 44، 44، 28 ایک اور شبی صفحہ نمبر 44، 44، 29 بغداد کی نظیر صفحہ نمبر 45، 30 ترکی کی مثال صفحہ نمبر 45، 45، 31 انطاکیہ کا تصویر خانہ صفحہ نمبر 45، 45، 32واں عنوان تا قیامت باقی رہنے والی شبی صفحہ نمبر 46، 33، 33 شبی نوازی کا آخری ثبوت اور سیاسی دنیا کا ایک منظر صفحہ نمبر 46، 46، 34واں عنوان واقع کربلا میں رسول اکرم کی سواری کے گھوڑے صفحہ نمبر 49، 49، 35 پہ میمون صفحہ نمبر 50، 36 ذوالجناح صفحہ نمبر 51، 37 عقاب صفحہ نمبر 51، 38 دلدل صفحہ نمبر 52، 39 مرتجز صفحہ نمبر 53، 40 ذوالجناح کا احترام کیوں صفحہ نمبر 54، 54، 41 عرب گھوڑے کی حیثیت اور بنی ہاشم صفحہ نمبر 60، 60، 42 شہ سواری پر باز نبوی صفحہ نمبر 63، 43 ذوالجناح اختتامی تبصرہ اور مصنف کے موجودہ تاثرات جو ابھی طبع نہیں ہوئے صفحہ نمبر 65، 44واں عنوان بہتان کا جواب صفحہ نمبر 65، 65، 45واں عنوان تعارف روز عاشور صفحہ نمبر 69، 69، 46 نقل ذوالجناح صفحہ نمبر 71، 47 یورپ صفحہ نمبر 71، 48 کلکتہ صفحہ نمبر 71، 49 لکھنؤ صفحہ نمبر 72، 50 نظیر ذوالجناح بزم رسول میں صفحہ نمبر 73، 51 ذوالجناح کی خدمات اور آخری سوار میں عذر صفحہ نمبر 76، 52واں اور آخری عنوان ہے آخری لقب جواد۔ یہاں پہ فہرست ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو چکی ہے، جو عنوان اور صفحہ نمبر کے ساتھ میں نے پیش کی۔ اب ہم اگلے موضوع پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح، عذر گناہ بدتر از گناہ، درد دل کہا نہیں جاتا، آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا۔ جمعیت خدام اعضاء اور دوسرے قدر شناس اصحاب نے جو تصانیف چھاپے، اس میں صحت کا بہتر انتظام نہ تھا، کتابت کی غلطیاں رہ گئیں، مجبوری پر اپنی کچھ تو وجود باری کے صفحات میں لکھ چکا ہوں، ممکن ہے اس کی اشاعت میں تاخیر ہو، اس لیے دفتر کی کمزوری پر کسی قدر تفصیل سے قدم اٹھانا ہے۔ العسکری حصہ دوم میں واشگاف الفاظ میں ظاہر کیا جا چکا ہے کہ کام کرنے والے آنرری ہیں، آج کے دن کے لیے قوم کو ممبر بنا کر ماہوار چندہ حاصل کر کے کام شروع نہیں ہوا ہے، اور چہاردہ معصومین پر 21 کتابچے چھاپ کر 14,000 جلدیں بلا قیمت تقسیم کیں، اور جو مقبولیت میں دوسرے اداروں نے طلب کر کے تباہ کیں، وہ بغیر حق تالیف دین اغلاط سے ان کے پاک رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سوانح حضرت مسلم بن عقیل طبع سوم جس ذمہ دار ہستی کی طرف سے چھپا، اس نے باب المراسی میں قطب شاہی دکن کے شعراء کے اشعار نکال دیے اور اپنی بزم کے طویل اشعار کو جگا دی۔ اسلاف کے 2-2 3-3 شعر ان کی خدمات کے احیاء کے ساتھ زبان اردو کا ارتقاء مقصود تھا، نہ موجودہ شعراء کا کلام۔ شخصیت پرستی اسی کو کہتے ہیں، اہل علم کی اصطلاح میں یہ اطناب ہے، الف توئے نون الف بے۔ دوسرے صاحب نے مقبول ترین لٹریچر الرضا علیہ السلام کا طبع دوم چھاپا اور احسان کیا، شکریہ قبول کیا، اور سادات کی دنیا میں فراوانی کے اسباب سامنے آئے، مگر اپنی طرف سے چند صفحے موضوع کے خلاف بڑھا دیے اور شرم نہ آئی۔ مستقبل کے مطالعہ کرنے والے اس کو بھی غریب مصنف کی بدحواسی سمجھیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت حر رحمت بک نے مکمل چھاپا۔ کتاب کی مکمل نگرانی نہ میرا فرض ہے، نہ زبانی ہدایات کے باوجود بستر مرض سے اٹھتا رہوں اور پریس کے پھیرے ہوں، نہ وہ اتنے ہمدرد ہیں کہ اپنے امکان سے زیادہ کوشش کریں۔ ادارے کے اشتہار مرخہ شوال 1403 میں یہ خبر ہے کہ کام بند کیا جاتا ہے، مگر ذوالجناح پر مقالات تلاش کرنے والوں نے یکجا کیے، یہ بہتر ہوگا اس کے بعد بھی دوات و قرطاس مانگوں تو مجھے لکھنے دینا، روکنا نہیں، ورنہ تم مانے خیر دوست نہیں، میرے دشمن ہوگے۔ حق پوش ہونا بڑا بھاری گناہ ہے، ایک بار جو جرم نانہاد انسانیت سے ہوا وہ اب نہ ہو۔ خدائے برتر فرماتا ہے، انا من المجرمین منتقمون۔ شبیہ ذوالجناح، تعزیہ داری کا فلسفہ، از ارشاد 16 جون 1926 کراچی، صفحہ نمبر 27۔ تصویر عالمی شے ہے، اس پر دنیا کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگ رہا ہے، تجارت، اخبار، تفریحی مشاغل کی جان تصویر ہے۔ ذہن بشر کا قاعدہ ہے کہ جو بات زبان سے سمجھ میں نہیں آتی وہ تصویر بنا دینے کے بعد دل نشین اور نظر افروز ہو جاتی ہے۔ شعراء کی نظموں میں ہمیشہ سے تصویر کی غیر معمولی حیثیت رہی۔ ابو الفضل محمد بن حسین بن حمید کی مدح میں متبنی کا یہ شعر کافی مشہور ہے، لئی الہادی غیر مہری غدن مسود لیس الحریر مصورہ۔ فوٹو سے اقتصادی حالات میں نمایاں ارتقاء آج مسلمہ حقیقت ہے، اور ہمارے ماضی میں بھی خاص مذہبیات کی تصویر سے خالی نہ تھے۔ گنبد خضرا کی نقل، قبر نبوی کی تصویر، نعل مبارک کی شبیہ اور دلائل الخیرات ایسی مقبول کتابیں قلمی یادگار خلفاء کی قبروں کی زیارت سے ناظرین کتاب کو لطف اندوز کرانے کا خیال، اور صفحہ قرطاس پر نشان قبر شاہ عبدالحق دہلوی کے قلم سے، اس کے لیے ریفرنس دیا ہوا ہے جذب القلوب دیار المحبوب، صفحہ نمبر 79، طبع نولکشور 1869 عیسوی 1869۔ اگر قبور اسلاف کی نقشہ کشی کو جذبہ عقیدت شاہ صاحب کا کہا جائے تو اس منزل پر آنے میں شیخ حسین بن محمد حسن دیار بکری مشہور مورخ کو بھی عذر نہیں۔ وہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کے قبور کی تصویریں مسلمانوں کی زیارت کے لیے حوالہ قلم کرتے ہیں۔
تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ نمبر 191 مطبع مصر. یہ ریفرنس بریکٹ میں آگے دیا ہوا ہے. ایک عالم اور ایک مورخ کے قلم سے واضح ہوا کہ نقل مزار بدعت نہیں. تصویر کئی طرح کی ہوتی ہے. کسی درخت یا جانور یا انسان کا قلم سے کاغذ پر نقشہ کھینچنا جو قابل تجزیہ نہ ہو، اگر چاہو کہ تصویر الگ ہو جائے تو کاغذ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لکیریں مٹ جائیں گی، اور جو تصویر صفحہ کرتاس پر بنی تھی وہ باقی نہ رہے گی. ہاں، اگر یہی صورت ریشم یا سوت کے دھاگوں سے، تاروں سے، سوئی سوزن کی مدد سے کپڑے پر بنتی تو اس کا حجم ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ قینچی کی مدد سے علیحدہ کر لی جائے. تم کہو گے کہ کاغذ کے حروف بھی مقراظ سے قطع ہو سکتے ہیں اور قلم کار تصویر کٹ کر رہی صورت اختیار کر سکتی ہے جو سوزن کار میں حاصل ہوئی. ایسا نہیں ہے. نقش کرتاس اگر قطع ہوگا تو وہ پارچہ کاغذ کہلائے گا. رنگ میں جدائی کی صلاحیت نہیں. دونوں صورتوں میں اچھا خاصا فرق ہے. اس مؤخر و ذکر تصویر کا زمین پر سایہ بھی پڑے گا مگر گردش قلم میں پرچھائی کا امکان نہیں، اور اگر زیر بحث شکل اور صورت کو کسی مادی جسم کی آمیزش سے ڈھال کر اس حیت سے لے آؤ تو یہ ایک قسم کا بت کہلائے گا. مٹی کے مجسمے، مصالحے کی تصویریں، دھات کے پیکر سایہ دار بھی ہیں اور طول و عرض، عمق و وزن تمام کیفیات رکھتے ہیں. یہ دوسری اور اعلیٰ محسوس قسم تھی تصویر کی، جس کو علماء اور مفتی بلا اشکال حرام کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تصویر درس فطرت ہے. اس کا ایک غیر شعوری منظر یہ بھی ہے کہ خود بخود تصویر دکھائی دے یا سطح آب پر نگاہ کرنا تمہاری صورت شیشے کے سخت عنصر میں بھی پہنچ گئی، اور پانی ایسے سیال مادے میں بھی نظر آئے گی، یا شیشے جیسے جتنے اقسام پلاسٹک وغیرہ ایجاد ہوتے جائیں وہاں چہرہ نظر آئے گا. شیشے کے علاوہ معدنی پتھر بھی آئینے کا کام دیتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی چلتی پھرتی تصویر کو روک لیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں. عقیق شجری پر درخت، چاند، انسان، حیوان، عجائبات عالم کے عکس دکھائی دیتے ہیں، اور بعض کثیف پتھروں پر بھی درخت، گھاس، سبزے کا عکس دیکھ کر صانع عالم کی قوت و اقتدار اور موجودات اشیاء میں تاثرات کا پتہ چلتا ہے. مگر ہر تصویر بے حس و حرکت اور جسم بے روح ہے. میر کہتے ہیں، رات محفل میں تیرے ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسی تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. دلدل ان اقسام میں کسی قسم میں نہیں آتا، اور امام مظلوم کی طرف نسبت پانے والا راہوار گھوڑا وہ شبیہ ہے مگر ویسی نہیں جیسی مثالیں گزری. جس کی تصویر قلم سے کھچی تھی وہ انسان تھا، اور جو تصویر عزاداری میں سبب گریہ و بکا ہوا کرتی ہے وہ ایک راہوار کی یاد میں اپنے دور کا ایک اسب منسوب ہوتا ہے. نہ رنگ ہے نہ دوسری جنس ہے. بت یا صنم کسی جاندار کی تصویر ہوا کرتی ہے، مگر ساخت کے بعد پتھر ہے. دونوں جنسیں تبدیل شدہ ذوالجناح وہ ہے جو ہم جنس ہونے سے شبیہ ہوتے ہوئے کسی واعظ، مفتی، ناصح، محاسب کے فتویٰ کی زد میں نہیں آتا، اور زیارت کرنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ شبیہ راہوار ہے. وہ بھی زندہ حیوان تھا اور یہ بھی ایک جانور ہے. انبیاء کرام کی محرم تصویریں. تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے تبرکات میں ایک قابل عزت صندوق تھا جس کے تبرکات کا اپنے مقام پر قصص الانبیاء میں نظر آتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اس تابوت کا ذکر ہے. تفسیر ابی العود صفحہ نمبر 43 برحاشیہ تفسیر کبیر فخر رازی. خدا نے حضرت آدم پر ایک تابوت اتارا تھا، اس میں ان کی اولاد میں جو نبی ہونے والا تھا اس کی تصویریں تھیں. درخت شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا، 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. شمشاد کی تحت میں لغت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ فارسی لفظ ہے. یہ درخت نہایت خوشنما اور بلند ہوتا ہے. اس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے. چونکہ یہ درخت نہایت خوبصورت اور سیدھا ہوتا ہے، اس سبب سے معشوق کے قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں. لغات کشوری صفحہ نمبر 281 کالم نمبر 1. خود تابوت سکینہ کے لفظ کے معنی میں بھی لغت بتاتا ہے کہ اس کا
اس کا سر بلی کے سر کے برابر تھا اور دونوں پاؤں یاقوت کے تھے. صفحہ نمبر 256 کالم 1 طبع بستم لکھنؤ. اس بیان میں جو فریقین کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، ابو اسحاق ثعلبی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ تابوت میں پیغمبر کے چاروں خلفاء کی تصویریں تھیں. بریکٹ میں ریفرنس ہے ارائس التیجان صفحہ نمبر 166 طبع مصر. یہ تصریح نہیں ہے کہ تصویریں کیسی تھیں. تمثال کے لفظ سے جو عربی دان سمجھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سلف سے اس وقت تک تصویریں سابقہ میں قابل اعتراض نہ تھیں اور شبیہ کی ہر زمانے میں عظمت تھی. نظام الہی میں ایک سیاہ پوش شبیہ. دنیا مصیبت اور رنج و غم کی جگہ ہے. اس دار مہن میں پہلا غم اور پہلا قتل یا شہادت فرزند آدم حضرت حابیل کی ان کے سفاک بھائی قابیل ملعون کے ہاتھ سے ہوا. وہ بدکردار یہ بھی نہ سمجھتا تھا کہ جان لینے کے بعد کیا کرے. قدرت نے 2 سیاہ کوے زاغ لڑتے ہوئے بھیجے. ایک کو دوسرے نے مار ڈالا اور زمین کھود کر لاش دفن کر دی. حیات القلوب شیعہ عالم کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کالا کوا جبرائیل تھے. پس دریں وقت قابیل می گفت آیا عاجز بودا ہاشم مثل این عذاب. حیات القلوب جلد اول طبع نول کشور صفحہ نمبر 69 1883 عیسوی لکھنؤ. قابیل نے اب افسوس کیا کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں. یہ دونوں فرشتے تھے جو ظالم کو تعلیم دینے نازل ہوئے اور آدم کا فرزند بے دفن نہ رہا. خدا نے سوگوار پدر کے دل کی تسلی اور ایک طرح کی تعزیت میں طاؤس نہیں بھیجا. اندلیب بلبل نہیں آئی. وہ پرند آیا جو کالے رنگ کا سیاہ پوش تھا. دفن حابیل قرآنی واقعہ ہے اور تاریخ و تفسیر صدا ہے کہ فرشتہ بصورت غراب آیا. ثعلبی کی تحریر اور اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قاتل و مقتول یعنی قابیل اور حابیل اس وقت شادی شدہ تھے. حابیل علیہ السلام کے نکاح میں بہشت کی حور اور قابیل بدبخت کی بیوی قوم جن کی عورت تھی. دونوں عورتیں لباس بشر میں تھیں. ارائس التیجان صفحہ نمبر 63 مطبع مصر. علماء شیعہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کی یہ تجویز حضرت شیس اور ان کے دوسرے بھائی کے لیے تھی جن سے نسل انسانی قائم ہوئی، اور ایسا نہ تھا کہ بہن بھائی کی شادی اس وقت جائز ہو. بہرحال یہ مسلمہ فریقین ہے کہ انسانیت کی بنیاد میں شبیہ سازی کو بڑا دخل ہے. اگر ہم پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کی امت میں ان کے نواسے کے غم میں شبیہ بنائیں تو وہ قدیم عمل درآمد ہوگا. عہد حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں شبیہ. وہ ابراہیم جن کی پیروی کا قرآن میں بار بار حکم ہے اور ان کی مہمان نوازی قرآنی آواز ہے، آپ کے پاس 2 فرشتے مہمان کی صورت میں آئے. پیغمبر ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی وہ ملک تھے اس لیے محضر نوش نہ کر سکے. فرعون کے سامنے ملک لباس بشر میں. فرعون کی سرکشی اور خلق خدا پر مظالم جب حد سے بڑھے تو جبرائیل آدمی کی صورت میں نازل ہوئے اور کہا اس غلام کی کیا سزا ہے جو اپنے آقا کی خطائیں کرتا رہے، اس پر بلندی کا دعوے دار ہو، حالانکہ نعمت پر نعمت دے کر اسی نے پرورش کی. فرعون نے بے ساختہ کہا اس کو پانی میں غرق کر دو. جبرائیل نے کہا اس کو اپنے قلم سے لکھ دے. جب فرعون غرق کیا جانے والا تھا تو ملک نے وہ دستخطی تحریر فرعون کو دکھائی اور کہا اب تو اچھی طرح ڈوب، تو نے اپنے نفس پر آپ ظلم کیا. تفسیر روح البیان سورہ والصفات صفحہ نمبر 454 پارہ 23 کی ہے سورہ والصفات کی. فاضل بروجدوی طبع مصر. سفر موسیٰ اور خضر میں شبیہ. ایک اور قرآنی حکایت مجمع البحرین میں جہاں 2 دریا مل کر بہتے تھے، ناؤ پر بیٹھ کر کلیم اور یوشع اور خضر کا گزر ہوا اور علم باطن کی تعلیم. آخر میں اس پرندے کو دیکھا جو اپنی چونچ سے قطرات آب کو شش جہت کی طرف پھینک رہا تھا، اور یہ راز الہی کسی کو معلوم نہ تھا. اس وقت
ایک صیاد نے جو مچھلی پکڑ رہا تھا حقیقت حال سے آگاہ کیا اور پیغمبر اسلام کی بعثت کی خبر دی، جس کا دین دنیا بھر میں پھیلنے والا ہے، اور ان کے وسیع کے علوم اس قدر بے پایاں ہوں گے جو قطرے کو سمندر سے نسبت ہے۔ حیات القلوب میں ہے، پس دانستم کی عام ملک بود کہ خدا برائے تادیب با فرستادہ بود۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 256۔ پرند کی حقیقت بتانے والا فرشتہ صیاد نہ تھا جو موسیٰ کے لیے شمع راہ ہوا۔ ملحوظ خاطر رہے کہ 3 معصوم اس سفر بحری میں اور بری میں گزر رہے ہیں اور شبیہوں سے سبق لیتے ہیں۔ طبیب کی شکل میں فرشتہ۔ امام اہل سنت شیخ عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کوڑھ میں، دوسرا نابینائی میں، تیسرا سر میں بال ہونے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ خدا نے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا اور جلدی بیماری کا دکھی اپنے مرض سے اچھا ہوا۔ اندھا آنکھوں میں نور آنے اور گنجا سر پر بال پیدا ہونے سے تندرست ہو گیا۔ ریفرنس میں بریکٹ میں لکھا ہے کشف الغمہ الشیرانی جلد اول صفحہ 200 طبع مصر مکتبہ حاجی داؤد ناصر کراچی۔ حضرت یوسف نبی خدا کی تصویر۔ آج وہ کتابیں دنیا میں موجود اور تاریخ کا روشن باب ہیں کہ سونے چاندی کے سکے پر سلاطین ماسبق کے کتبہ اور ان کی تصویریں کس شان کی تھیں۔ انبیاء و اوصیاء میں جو تخت سلطنت پر متمکن ہوئے، ان میں حضرت یوسف کے حالات میں امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں خود لکھا ہے۔ مفاتیح الغیب جلد 3 صفحہ نمبر 764۔ مصر کے ہر درہم پر چاندی کا سکہ یوسف علیہ السلام کی تصویر تھی۔ حضرت ایوب۔ صف انبیاء میں اس صابر نبی کا نام بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس غیور انسان نے کسی محل پر صرف اس لیے کہ اگر عورت خلاف حکم ایزدی کوئی قدم اٹھائے تو جامع نبوت میں ہوئے معصوم کو بحیثیت شوہر تادیب کا حق ہے، اور قرآن مجید میں یہ اصلاحی اسکیم محفوظ ہو جائے تو دل میں ٹھان لی تھی کہ 100 تازیانے کی سزا ہونی چاہیے۔ چونکہ جذبہ صحیح تھا اور عورت کمزور اور بے گناہ تھی، قسم پوری کرنے کے احترام میں ارحم الراحمین نے حکم دیا۔ سورہ صاد۔ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور بی بی کے جسم پر مارو، اپنی قسم جھوٹی نہ کرو۔ اس قضیے میں 100 تازیانے کی شبیہ ایک شاخ درخت قرار پائی اور کسی اصل کی نقل نہیں کی۔ سیرت اور قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ ائمہ کریم متکلمین شیعہ اس سے پہلے تعزیہ داری کے اس بات میں پیش کر چکے ہیں۔ حضرت داؤد نبی۔ یہ بھی قرآنی حکایت ہے کہ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، جس وقت دیوار پر چڑھ کر اتر آئے عبادت خانے میں، جس وقت کے داخل ہوئے اوپر داؤد کے، پس ڈرا ان سے کہا مت ڈر، ہم ہیں 2 جھگڑنے والے۔ یہ ترجمہ ہے شارفی الدین۔ وہ مرقومہ بالا ترجمہ کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑنے والے 2 فرشتے تھے، پر وہ سنا گئے ان کو ان کا ماجرا۔ قرآن مجید ترجمہ شارفی الدین صفحہ نمبر 64۔ شبیہ عیسیٰ بن مریم۔ ایک کو دوسرے کی شبیہ قرار دینے کے واقعات بکثرت ہیں، جن کو ہم ترک کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ کے قتل کا مصمم ارادہ ہوا اور دشمنوں نے ان کو حجرے میں قید کیا تاکہ صبح کو سولی دی جائے، تو جو پہلا شخص حجرے میں داخل ہوا ان کو آزار پہنچانے کے لیے خدا نے اسی کو عیسیٰ کی شکل و صورت کا بنا دیا اور عیسیٰ بالائے آسمان اٹھا لیے گئے۔ سولی شبیہ عیسیٰ کو ہوئی اور مرنے کے بعد وہ پہلی صورت پر آ گیا۔ یہ حقیقت سامنے آئی کہ عیسیٰ سولی سے محفوظ رہے۔ عیسائیوں نے اس سولی کی تصویر بھی اپنے لباس میں زیب گلو کی، اور یہ انگریزی پوشش برٹش راج میں بڑے بڑے کٹر مسلمان اپنے پہناوے میں پہنتے رہے۔